السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع تھا بالترتیب 5ویں وحی الوحی الخامس۔ چار وحی ترتیب سے ہو چکی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ آج 5ویں وحی تھی۔ لیکن ہمارے جتنے بھی سیکٹری ہیں انہوں نے بالاتفاق چیف سیکٹری کو آگے کیا کہ آج موضوع تبدیل کریں کہ منفرد موضوع ہو۔ یہ سارے خشک موضوع آپ لے کے چل رہے ہیں اور تھوڑا سا ہماری سماعت کا ذائقہ تبدیل کریں۔ تو پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ کون سا موضوع ہو۔ 3 انبیاء کی پیدائش جو ہے، ولادت، یہ منفرد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت منفرد ہے، یہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ نمرود جو تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد، یہ نمرود کے مصائب خاص تھے۔ نمرود کو جوتشیوں نے بتا دیا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا اور تیرے زوال کا سبب بنے گا۔ نمرود پہلے گزرا ہے، یہ عراق کا بادشاہ تھا، تو اس نے پابندی لگا دی تھی، وہ یہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ فرعون کو جوتشیوں نے بتا دیا تھا کہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، تیرے زوال کا سبب بنے گا، تو اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ 40,000 بچے قتل کروائے بنی اسرائیل کے۔ یہ قرآن کریم میں موجود ہے مکمل۔ تیسرا واقعہ منفرد حضرت مریم کی ولادت کا ہے، وہ پہلے بیان ہو چکا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں، حضرت مریم کے بیان میں۔ تو آج موسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ منفرد ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے، جس طرح شیطان اپنے چینل چلتا ہے، ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کیسے اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتی ہے، حفاظت فرماتی ہے۔ شیطان نے 40,000 بچے ذبح کروا دیے بنی اسرائیل کے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا ہم ارادہ کر لیں اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وصحابته الغر المیامین، والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ أما بعد، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ أما بعد، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين۔ صدق الله العلي العظيم۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب جوتشیوں نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا، وہ تیرے زوال کا سبب بنے گا،
فرعون نے حکم دیا کہ ان کی بچیاں زندہ چھوڑ دو کہ ہماری باندیاں غلام بن کے رہیں گی، بچے ذبح کر دو ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ، آج ہم خبر سناتے ہیں آپ کو، تلاوت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں موسیٰ کی بات، وفرعون اور فرعون کی بات، بالحق لقوم یؤمنون، ان کے لیے سچ، ہم سچی بات بتا رہے ہیں لیکن جو مانتے ہیں ان کے لیے سچ ہے۔ قرآن سچا ہے، اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اللہ کے سارے نبی سچے ہیں، لیکن جو سچ کو مانتے ہیں ان کے لیے سچ ہے، جو نہیں مانتے ان سے کوئی سروکار نہیں، نہ مانیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ان فرعون، جو فرعون تھا اس نے کیا کیا ہوا تھا، علا فی الارض، زمین کے اندر، وجعل اہلہا شیعا، زمین میں لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک فرعون کی اپنی قوم تھی، وہ قبطی کہلاتی تھی۔ بنی اسرائیل جو تھے یہ سبتی کہلاتے تھے۔ بنی اسرائیل قرآن کریم میں آ گیا لیکن قوم سبتی کہلاتی تھی۔ اس نے دونوں کو گروہ میں بانٹ رکھا تھا۔ وہ حاکم قوم تھی، حکمران تھے، وزیر امیر سارے ان کے ہوتے تھے، نوکر غلام سارے بنی اسرائیل میں سے سبتیوں میں سے ہوتے تھے۔ اس نے گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ پھر ان گروہوں میں بھی اس نے اپنے گروہ بنا رکھے تھے، اپنے خاص جو اس نے جاسوس رکھے ہوئے تھے جو خبریں پہنچاتے تھے، اور وہ فتنہ پرداز تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ جو کمزور تھا، پہلے غلام تھے، ان کو اور کمزور کیا اس نے۔ یذبح ابناءہم، بیٹیاں ان کی ذبح کر دیتا تھا، بیٹے ان کے ذبح کر دیتا تھا۔ جو بیٹا پیدا ہوتا تھا اس نے حکم دے دیا تھا بنی اسرائیل میں، رات کو اس کے ہرکارے کارندے پھرتے رہتے تھے پورے مصر میں، جہاں اطلاع ملتی تھی بیٹا پیدا ہوا اس کو ذبح کر دو۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور نساء بیٹیاں بچیاں چھوڑ دو، یہ ہماری غلام بن کے رہیں گی، لڑکیوں سے عورتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، یہ ہماری باندیاں بن کے رہیں گی۔ انہو کان من المفسدین، وہ تھا ہی مفسد، اس کے مزاج ہی فطرتاً وہ فسادی تھا۔ انہو کان من المفسدین، وہ فسادی تھا۔ اب اس نے یہ کیا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ رحمت ایسے جوش میں نہیں آتی فی الفور۔ جب 40,000 بچے ذبح ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، پھر ہم نے ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ارادہ کیا پھر ہمارا ارادہ دیکھیں کیسا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جس کو زمین میں اس نے کمزور کر رکھا تھا، اتنا غلام بنا رکھا تھا کہ وہ آواز ہی نہیں اٹھا سکتے تھے، یعنی جن کے گھروں سے بچے بیٹے آ کے لے کے جا کے ذبح کر دیے، 40,000 بچے 40,000 خاندانوں کے ذبح ہوئے۔ ایک گھر کے تو نہیں تھے، مختلف شہروں میں ہوں گے۔ آج 40,000 بچہ اگر ذبح کریں تو کتنے شہر اس کی زد میں آئیں گے؟ اگر ایک شہر میں بھی ذبح کریں تو اتنے کمزور تھے کہ وہ بول ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو ضعیف تھے، تو ہم نے کیا ارادہ کیا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امامت دے دیں، ان کو امام بنا دیں گے، وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور وراثت ان کو دے دیں گے، بادشاہت بھی انہی کی ہو جائے گی، ان کی ختم کر دیں گے ہم۔ اور پھر کیا کریں گے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمکن دے دیں گے، ٹھہرا دیں گے زمین میں، ان کا سکہ جما دیں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور دکھا دیں گے وَحَامَانَ، حامان جو اس کا وزیر تھا اس کو دکھا دیں گے، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز کا ان کو ڈر تھا کہ ان میں بچہ پیدا ہوگا ہمارے زوال کا سبب بنے گا، جس کی وجہ سے یہ قتل عام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو یہی دکھائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور وارث بنا دیں گے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز کا ڈر تھا وہی ان کو دکھائیں گے ہم۔ اب ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ حضرت مریم کے والد جو تھے عمران علیہ السلام، یہ زکریا علیہ السلام کے ہم زلف تھے۔ 2 بہنیں، ایک زکریا علیہ السلام کے گھر تھی، ایک عمران علیہ السلام کے گھر تھی۔ ان کا نبی ہونا موجود ہے قرآن کریم میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، قرآن کریم میں ان کا نبی ہونا موجود نہیں ہے، لیکن ان کی والدہ کو وحی کی گئی یہ موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اب والدہ کو تو ڈر تھا کہ صبح ہونے سے پہلے یا صبح ہوتے ہی اطلاع مل جائے گی سارے علاقے میں،
تو سرکاری پیادے آ جائیں گے، گماشتے وہ لے جائیں گے، بچوں کو ذبح کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی، ان ارضعی، رضاعت کرتی رہے، دودھ پلاتی رہے اس کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو کہ پیادے آ جائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا۔ دریائے نیل پیچھے بہتا تھا مصر میں، ساتھ آج بھی قاہرہ کے اندر سے گزرتا ہے۔ اولڈ قاہرہ دریا کے اس طرف ہے، اور جو نیو قاہرہ جدید وہ دریا کے پرلی طرف ہے، دریا نیل کے۔ تو وہ اولڈ قاہرہ تھا، دریا ساتھ سے گزرتا تھا، تو انہوں نے صندوق میں ڈال کے بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو دریا میں ڈال دیا۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈر کرنا نہ خوف کرنا، آپ نے نہ ڈرنا ہے نہ خوف زدہ ہونا ہے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم آپ کے پاس لوٹائیں گے اس کو، اس بچے کو، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی گود میں پرورش ہوگی اس کی۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو اپنے رسولوں میں بھی کریں گے۔ جو پہلے بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم امامت دیں گے، وقت کا نبی سب سے بڑا امام ہوتا ہے، اور ان کو رسولوں میں بھی کریں گے۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَكُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، جس چیز کا ان کو ڈر تھا فرعون کو، اس کے حواریوں کو، ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، فرعون، حامان، ان کے لشکر وہ چکنے والے تھے، ان سے خطا ہونے والی تھی۔ جب دریا میں ڈال دیا، اب دریا میں جب چل پڑے، ان کی والدہ کو وہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اب علل صبح، صبح کے وقت فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ، وہ اپنی جس طرح ملکہ عالیہ ہوتی ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ، مصاحبوں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ دریا کے پچھلی طرف جو باغ تھا اس میں چہل قدمی کر رہی تھی، تو دیکھا ایک صندوق آ رہا ہے، وہ وہیں ٹھہر گئی۔ تو صندوق آیا، انہوں نے دیکھا کہ اس میں بچہ تھا، بہت خوبصورت تھا۔ بچے ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اور انبیاء کے چہرے پہ نور نبوت موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے اٹھایا کہ بچہ بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ وقالت امرأۃ فرعون، کہا فرعون کی گھر والی نے، بیوی نے، قرۃ عین لی ولک، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، بچہ بنا لیتے ہیں۔ لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا، جب بچے کو اٹھایا فرعون نے، گود میں لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا۔ تو فرعون سمجھ گیا، بادشاہ تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہی میرے زوال کا سبب ہے۔ تو آسیہ نے کہا کہ یہ آپ کے زوال کا سبب نہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے کو کیا سمجھ ہے۔ تو انہوں نے بچوں کے آگے کھلونے رکھ دیے، ساتھ انگارہ بھی رکھ دیا۔ انگارہ چونکہ روشن تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے منہ میں ڈالا، آسیہ نے فوراً نکال دیا منہ سے۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی کہ زبان جل گئی۔ انہوں نے کہا دیکھا بچے کی زبان جلا دی، بچے کو کیا سمجھ ہے، انگارہ منہ میں ڈال لیا۔ فرعون خاموش ہو گیا۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا، ہمارے نفع کا سبب بنے گا، او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو جب لے لیا، اب ادھر سے فرعون کی اہلیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، گود میں لے لیا۔ اب دودھ پلانے کی جب باری آئی، اس وقت نیڈو ملک، میجی ملک، یہ دودھ تو ہوتے نہیں تھے ڈبے والے کے، لے کے بچے کو لگا دیں دودھ پیے۔ اب دودھ کے لیے رضاعت کی ضرورت پیش آئی کہ دودھ پلانے والی دائیاں ساری اکٹھی کی گئیں، بچہ کسی کے دودھ نہیں لیتے تھے، اللہ کا حکم تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، ہمشیرہ تھی، اس کو والدہ نے کہا کہ تو ساتھ ساتھ بچے کے تندور اس کے چلتی جا، جیسے جیسے دریا میں جا رہا ہے بکسا، لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تیرا اس سے کیا تعلق ہے۔ وقالت لأختہ قصیہ، کہا ان کی ہمشیرہ کو ساتھ چلتی جا، فبصرت بہ، دیکھتی جا، عن جنوب، اجنبی بن کے جانا، وہم لا یشعرون، ان کو خبر نہ ہو۔ اب آگے کیا تھا، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہر مرضعہ کا دودھ، وحرمنا، اللہ تعالیٰ ہم نے حرام کر دیا موسیٰ پر، علیہ المراضع، جس عورت کو لے کے آتے تھے موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں لیتے تھے، اللہ کا حکم تھا۔ اب کیا کریں؟ فقالت، بچی نے جا کے کہا، فقالت، کہا اس نے،
حل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایک گھر بتاتی ہوں، یکفلونہ، وہ کفالت کر دے گی، تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ، میں ایک گھر بتاتی ہوں، وہ اس بچے کی پرورش کر دیں گے، دودھ پلانے والی میں بتاتی ہوں، یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اور وہ اچھے لوگ ہیں، بچے کی اچھے طریقے سے پرورش کریں گے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، اب ایک روایت میں یہ موجود ہے بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا وہاں دودھ پلانے کے لیے فرعون نے محل میں، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا کہ بچے کو دودھ پلانا ہے تو یہاں لاؤ میرے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بچے کو لایا گیا، ظاہر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، والدہ تھی، اللہ تعالیٰ فرمایا تھا اِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكِ، میں آپ کے پاس لوٹاؤں گا۔ تو اللہ نے لوٹایا ان کے پاس، جیسی والدہ نے لیا موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا شروع کر دیا۔ ہر آسیہ خوش ہوئیں، فرعون کو سکون ہوا، سارے شہر میں سکون ہوا، شکر ہے بچے نے دودھ لے لیا کسی کا۔ یہ اللہ کی شان اور عظمت ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے تمام سلسلے چلے رحمت کے۔ والدہ کے پاس لے کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بعد میں لوگوں نے سوال کیا، پوچھا کہ آپ فرعون کے محل میں کیوں نہیں گئیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا اِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكِ، میں بچے کو آپ کے پاس لوٹاؤں گا، مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تجھے بچے کے پاس لے کے جاؤں گا، اس لیے میں نہیں گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام والدہ کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہونی شروع ہوئی، محل میں آتے جاتے تھے، فرعون کے محل میں حضرت آسیہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب شدید بالغ ہو گئے، کڑیل جوان ہو گئے، وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکم دیا اور علم دیا، علم عطا فرمایا، توریت عطا فرمائی، پہلی کتاب جو آسمان سے اتری ہے مکمل کتاب، وہ توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں اپنے محسنوں کو، اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، فرعونیوں کے ظلم دیکھتے تھے اپنی قوم کے اوپر کہ فرعون کی قوم ظلم کرتی ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، وہ شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے، اب بے خیالی میں اپنے خیال میں آ رہے تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، يَقْتَتِلَانِ، دونوں لڑ رہے تھے۔ هَذَا مِن شِيعَتِهِ، ایک ان کے اپنے قبیلے میں سے تھا، گروہ میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک قبطیوں میں سے تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا۔ تو جو فرعون کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کے آدمی نے ان کو مدد کے لیے پکارا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، اس نے استغاثہ کیا، فریاد کی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کہ چونکہ یہ فرعون کے محل میں بھی آتے جاتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو یہ مجھے چھڑا لیں گے اس سے۔ وہ جو آدمی تھا جو لڑ رہا تھا وہ فرعون کا شاہی باورچی تھا۔ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَذَهُ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہی، طبیعت میں جلال زیادہ تھا، قداور تھے، طاقتور تھے، جاتے ہی اس کو مکہ مارا، پانچ مارا۔ فَقَضَى عَلَيْهِ، وہیں ڈیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دعا پہ قال هذا من عمل الشیطان، یہ شیطان نے میرے سے کروایا ہے، شیطان کا کام ہے فساد مچوانا۔ فقضى علیہ قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، یہ دشمن ہے، گمراہ کرنے والا اور پکا دشمن ہے شیطان۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کی، قال ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، یہ کیا کیا، میں نے بندہ مار دیا۔ فغفر له، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ مجھے بخش دیں، فغفر له، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہے۔ اب صبح کے ٹائم دوبارہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اب خوف تھا دل میں کہ فرعون تک بات پہنچ گئی ہوگی، اس کا شاہی باورچی مر گیا، جانتے تھے شاہی محل میں آتے جاتے تھے، کام بگڑ گیا۔
تو جب شہر کے اندر دوبارہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی آدمی دوبارہ دوسرے آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے، انہی کی اپنی قوم کا. تو اس وقت اس آدمی نے پھر پکارا. موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے گئے. یترقب فیض الذی استنصروا بالامس یستصرخوا موسیٰ. دوبارہ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ دشمن پہ اٹھانا تھا، وہ ڈر گیا کہ مجھے ماریں گے، کہ کل بھی تو لڑ رہا تھا آج بھی تو لڑ رہا ہے، وہ ڈر گیا. قال له موسیٰ انک لغوی مبین فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما. کہ دشمن پہ ہاتھ اٹھانا تھا انہوں نے، وہ ڈر گیا. قال له موسیٰ انک لغوی مبین، کہ تیرا کام لڑانا ہی ہے تو صلح نہیں کروا سکتا. اتنی دیر میں ایک شہر کے پرلی طرف سے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، وہ فرعون کے شاہی دربار کا آدمی تھا، جو سازشیں فرعون کے دربار میں ہوئی تھی کہ غلام قوم کا آدمی، اس کی اتنی قوت ہو گئی کہ شاہی باورچی کو مار دیا ہے، اب یہ غلام قوم ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی، تو لہٰذا اس کو پکڑ کے لے آؤ اور اس کو قتل کر دو، مار دو. وہ آدمی بھاگتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، وجاء رجل من اقصى المدینہ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. تجھے قتل کرنے کی پروگرام بنا رہے ہیں، سازش ہو رہی ہے. فخرج انی لک من الناصحین، تو یہاں سے نکل جا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، تیرا بھلا سوچتا ہوں. فخرج منها خائفا یترقب. جب وہ وہاں سے نکلے، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے سنا، وہ جس طرف ان کا چہرہ آیا اسی طرف وہاں موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ مجھے بہتری اور بھلائی کا جو راستہ ہے اس راستے کی طرف لے کے جانا. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب. تو مدین کی طرف جس وقت ان کا رخ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا، اب ان کو تو نہیں پتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں. تو مدین میں جب جا کے پہنچے، اب 8 دن کی مسافت، دن رات جنگلوں میں گزارا. مصر سے، فرعون سے مدین میں شعیب علیہ السلام تھے، یہ بہت فاصلہ تھا، اور مدین جو تھا وہ فرعون کی سلطنت سے دسترس سے باہر تھا. تو جب وہاں مدین میں پہنچے، ولما ورد ماء مدینہ، جب مدین میں پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون. وہاں دیکھا کہ لوگ ایک کنویں سے پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو. ووجد من دونہم امرأتین تذودان. 2 لڑکیاں وہاں کھڑی ہوئی ہیں ایک طرف اپنے ریوڑ کو لے کے، لوگ پانی پلاتے جا رہے ہیں اور وہ کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انہی کے گاؤں کی، انہی کی بستی کی بچیاں ہیں، ان کو اتنی حیا نہیں ہے کہ ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیں. انہوں نے جا کے ان بچیوں سے پوچھا، قال ما خطبکما. جا کے ان سے خطاب کیا، بولے قالتا لا نسقی، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا حتی یصدر الرعاء، یہ سب جب پانی پلا کے چلے جاتے ہیں ہم پھر پانی پلاتے ہیں، کیونکہ کنویں سے پانی نکالتے تھے، ڈول وزنی تھا، جو پانی باہر گرتا رہتا تھا بچہ وہی پلا کے بچیاں چلی جاتی تھی، ان سے ڈول نکالا نہیں جاتا تھا، وزنی تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، انہوں نے دبکا لگایا، سب لوگوں کو ہٹا دیا، ان کو پیچھے سے ڈول نکال کے بچیوں کو پانی پلا کے کہا لے جاؤ ریوڑ. قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. ہمارا والد بوڑھا ہے، ہمارے پاس کوئی آدمی مرد نہیں ہے، تو یہ جب سارے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں ہم پھر پانی پلاتے ہیں. انہوں نے دبکا لگایا، پانی پلا دیا. فسقا لہما، پھر پانی پلا دیا. ثم تولی الی الظل، پھر سایہ ڈھونڈا، درخت ہوگا کوئی قریب، اس کے سائے میں آ کے بیٹھے موسیٰ علیہ السلام. بچیاں سمجھدار تھیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی مسافر ہے. ویسے بھی گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے، انہوں نے دیکھا کہ یہ اجنبی آدمی، یہاں کا آدمی نہیں ہے. وابونا شیخ کبیر فسقا لہما ثم تولی الی الظل. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ جو اپنی طرف سے آپ مجھے اس کی جزا دے دیں، ورنہ میں کسی سے سوال نہیں کرتا. انبیاء کو یہ اللہ تعالیٰ نے غیرت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرتے.
تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرمائی اس کی جزا اللہ تعالیٰ آپ مجھے دیں، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ اب یہ دیکھیں کہ ڈر سے خوف سے گھر سے آئے ہوئے تھے، راستے میں جنگل میں کھانا ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ پرائے بستی میں آ کے وہاں بھی ان کی جرت میں کوئی کمی نہیں آئی کہ یہ سارے لوگ ہیں، اتنے ہیں، میں اکیلا ہوں اور میرے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، واپسی کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے، واپس جاؤں گا تو وہاں بھی قتل کر دیں گے اور یہ سب لوگ مل کے میرے ساتھ لڑے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جرت دی ہوتی ہے انبیاء کو۔ تو ابھی سائے میں تھے، فجاءت احداہما، تو ان میں سے دو بچیوں میں سے ایک بچی آئی بلانے کے لیے۔ اب اس بچی کا حیا اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حیا فرمایا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، جو چلتی تھی حیا سے۔ اب حیا کیسا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بچی کو کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور پیچھے سے مجھے اشارہ کرتے جائیں راستے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حیا تھا، نبی کا حیا یہ تھا کہ میری نظر نہ پڑے، اور بچی ویسی حیا والی تھی۔ تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر اب کوئی آدمی آ جائے، کسی کو کہے، دوست کو یا کسی کو بھی، آؤ جی میرے ابا جی بلا رہے ہیں، پہلے تو وہ گھبرائے گا، یہ ابا جی کیوں بلا رہے ہیں، کیا کام ہے، کیا بات کرنی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیوں بلا رہے ہیں آپ کے ابا جی؟ تو اس بچی نے تسلی دی، آپ گھبرائیں نہیں، فکر نہ کریں، لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہماری بکریوں کو، ریوڑ کو پانی پلایا، اس کی جزا دینے کے لیے بلایا آپ کو۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے جا کے، وقص علیہ القصص، سارا قصہ سنا دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایسے ایسے میں پیدا ہوا، فرعون کے محل میں رہا، وہاں سے نکلا، شعیب علیہ السلام تھے، جہاں گئے وہ بھی نبی تھے، شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، ساری بات سنا دی۔ وقص علیہ القصص، شعیب علیہ السلام تسلی دی، قال لا تخف، انہوں نے کہا اب ڈر نہیں، خوف نہ کر، نجوت من القوم الظالمین، تجھے ظالم قوم سے نجات مل گئی ہے، فرعون کی دسترس سے میرا شہر باہر ہے، یہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اب ایک بچی بولی ان میں سے، قالت احداہما، ایک بچی، پھر ایک بچی بولی، یا ابت استاجر، اے ابا جی اس کو اپنے پاس مستاجر رکھ لیں۔ مستاجر یعنی اجرت پر کام کرنے والے کو مستاجر کہتے ہیں، اس کو مستاجر رکھ لیں اپنے پاس، یہ کام کرے گا ہمارا۔ بچی نے دیکھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرمایا کہ آپ میرے پیچھے چلیں، دیکھ لیا تھا کہ حیا والا ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، خائن نہیں ہے، اور قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے، جرت بھی دیکھ لی تھی۔ تو شعیب علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، قال انی ارید، میرا ارادہ ہے، ان کے حقا، میں نکاح کر دوں آپ کے ساتھ، احدی ابنتی، اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، ہاتینی علی ان تأجرنی 8 حجر، اگر میرے پاس آپ 8 سال مستاجر رہیں، میری بکریاں ریوڑ چاریں، تو میں ایک بچی آپ کے نکاح میں دے دیتی ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ امین بھی ہے، بچیاں اس کی شہادت کی گواہی دے رہی ہیں، اور ان کو معلوم تھا وہ بھی نبی تھے، تو لہٰذا یہ میرے پاس رہیں گے، میرا گھر بھی محفوظ رہے گا، میری بچیاں بھی محفوظ رہیں گی، اور ریوڑ کی دیکھ بھال بھی اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ 10 برس پورے کر دیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پاس رکھا، انشاءاللہ من الصالحین، شعیب علیہ السلام فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، آپ انشاءاللہ مجھے صالح آدمی پائیں گے۔ اور کوئی گواہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ شعیب علیہ السلام قال ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان بات ہے۔ ایما الاجلین، دن ہے گنتی کے جو آپ نے پورے کرنے ہیں، قضیت جو آپ نے پورے کرنے ہیں، فلا عدوان علیہ واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہمارا وکیل ہے، کارساز ہے، آپ کا بھی ہمارا بھی کارساز اللہ ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام گئے، شعیب علیہ السلام کی بچی سے ان کا نکاح ہوا۔ بعض نے لکھا ہے کہ 8 برس پورے کیے، بعض نے لکھا ہے کہ بڑی مدت پوری کی۔ علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ 10 سال بڑی مدت پوری کی انہوں نے وہاں رہے۔
تو شعیب علیہ السلام کیا فرمائے؟ انشاءاللہ من الصالحین، وقت کا نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ مجھے صالح پائیں گے۔ آج ہم سارے اپنے آپ کو صالح سمجھتے ہیں، اور ہم خاص طور پہ اس قوم میں شمار ہوتے ہیں، ہم اپنی خامیوں کو خوبیاں سمجھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریاں چرائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ موسم تھی جنگل میں، انہوں نے پیلو دیکھے، مکو۔ تو حضور نے فرمایا کہ مکو پیلو لے کے آئیں، جیب و اسود و حلوون، کہ سیاہ جو ہیں یہ پیلو توڑ کے لے کے آنا، یہ میٹھے ہوں گے سیاہ۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ تو مکہ شہر میں پیدا ہوئے ہیں، آج بھی مکہ شہر ہے، اس وقت بھی شہر تھا، دنیا آتی تھی حج کرنے کے لیے، بڑا شہر تھا۔ تو یہ تو بکریاں چرانے والے جو چرواہے ہوتے ہیں، پیلوؤں کا تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ کہ سیاہ لے کے آنا وہ میٹھے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو سعد میں گئے تھے، حلیمۃ السعدیہ لے کر گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں کے ساتھ بکریاں چراتے تھے۔ اب حضور نے فرمایا ما من نبی الا وقد رأى الغنم، یہ متفق علیہ روایت ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلائی، عیسیٰ علیہ السلام، کوئی نبی ایسا، ما من نبی الا وقد رأى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں مشترک ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، معروف یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ دوسری یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے، اس پر اجماع اتفاق ہے۔ ولادت با سعادت میں اختلاف ہے، کچھ 9، کچھ 8، کچھ 12، لیکن اجماع 12 پہ ہے، کثیر۔ اور تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمارے ہاں کہی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہ کریں۔ جو سب سے بڑا سفر ہے ہجرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کو گھر سے نکلے تھے، 27 سفر کو گھر سے نکلے۔ 8 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے، مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ قباء اب مدینہ منورہ میں شامل ہے، اس وقت مدینہ کے باہر تھا بستی، مدینہ کا نام یثرب تھا۔ حضور جب وہاں پہنچے تو حضور کی نسبت سے مدینہ الرسول، مدینہ النبی، اب مدینہ منورہ۔ 4 دن قباء میں قیام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ جب مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جہاں موجودہ مسجد نبوی موجود ہے، یہ 2 بچوں کی زمین تھی، یتیم بچے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دی تھی، دے دی تھی توفتاً۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یہ یتیم بچوں کی ہے، تو صدیق اکبر کو حکم فرمایا کہ ان کو 10 دینار دو اور ان سے زمین لو۔ دینار اس وقت سونے کا ہوتا تھا، 1 تولہ سونے کا 1 دینار ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ تو 10 دینار دے کے یہ مسجد ان بچوں سے لی تھی، یہ مسجد کی جگہ جہاں حضور کا روضہ اطہر ہے، جہاں گھر بنا حضور کا۔ 6 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہے۔ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچے۔ اسلام کی پہلی سلطنت کا قیام 12 ربیع الاول کو عمل میں آیا۔ 8 کو قباء پہنچے، 4 روز وہاں قیام فرمایا، 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچے۔ 6 ماہ ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ ہر ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور آپ اوپر والی منزل پہ، بالائی منزل پر آپ قیام فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس لوگوں نے آنا جانا ہوگا تو آپ کو دقت ہوگی، اس لیے میں نیچے والی منزل میں رہوں گا۔ اب ہوا کیا، سردیاں تھی، رات کو ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم چھت پر اس طرح سے چلتے تھے کہ 8 پیدا نہ ہو، لکڑی کی چھت تھی کہ 8 پیدا نہ ہو، حضور کے آرام میں کوئی خلل نہ ہو۔ اب پانی گر گیا، اب ہم اس ڈر سے کہ پانی جو ہے وہ لکڑی کی دہلیزوں سے نیچے اتر جائے گا، تو ہم ساری رات، 1 کمبل تھا ہمارے پاس، اسی 1 کمبل کو بھگو بھگو کے باہر نہ چھوڑتے رہے۔
صبح کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا عرض کیا، حضور ہمارے ساتھ رات کو یہ ہوا، پھر حضور بالائی منزل میں تشریف لے گئے۔ 6 ماہ ابو ایوب انصاری کے گھر رہے، اس کے بعد جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے یہیں حجرہ تھا، یہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ 10 برس جو مدینہ منورہ میں رہے وہ یہیں اسی جگہ اسی حجرے میں، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا۔ دروازے کی جگہ اب بھی موجود ہے جہاں استوانہ حارس کہتے ہیں چوکیدار کو، روضہ تر پہ جائیں تو ریاض الجنہ والی طرف استوانہ حارس لکھا ہوا ہے کہ یہاں حارس، یہاں گھر کا دروازہ تھا، حضور چوکیدار صحابہ یہاں بیٹھ کے چوکیدارہ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ استوانہ سریر ہے، سریر بستر کو کہتے ہیں جہاں حضور آرام فرمایا کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ استوانہ وفود ہے جہاں حضور وفد آ کے بیٹھا کر، ایسی 7 20 فٹ کا فاصلہ ہے اسی مسجد کے اندر۔ استوانہ ستون کو کہتے ہیں، پلر کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بھی اپنی جگہ مخصوص تھی، مختص تھی۔ حارس جہاں بیٹھتے تھے چوکیدار وہ جگہ علیحدہ تھی، جہاں اعتکاف بیٹھتے تھے استوانہ سریر بستر لگتا تھا حضور کا وہ جگہ تھی۔ اس کے ساتھ استوانہ وفود تھا۔ اس کے ساتھ آپ اس طرح آئیں، استوانہ ابی لبابہ ہے جہاں ابی لبابہ سے خطا ہوئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا، یہ پھر موضوع میں یہ بات آئے گی۔ اس کے ساتھ استوانہ عائشہ ہے، حضرت عائشہ کے نام سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ ایسی ہے اگر میں تمہیں بتا دوں تو نوبت قرہ نکالنے پر آ جائے گی، پرچیاں ڈال کے لوگ وہاں نماز پڑھیں گے، 2 نفل پڑھنے کا اتنا اجر ہے۔ اور جو استوانہ تھا جہاں ممبر ہے حضور کا، اس سے ادھر کر کے محراب ہے، محراب کے اوپر جہاں کھجور کا تنا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بن گیا، ممبر تشریف لے گئے، استوانہ حنانہ وہ موجود ہے۔ ایک استوانہ 7واں استوانہ، یہ 6 ستونوں کے 7واں استوانہ جبریل ہے۔ جب جبریل امین آیا کرتے تھے وہی لے کے، تو وہاں کھڑے ہو کر کے اجازت طلب کیا کرتے تھے اندر آنے کی، وہ روضہ تر کے اندر ہے۔ تو جب بھی جائیں ان باتوں کو یاد رکھیں، اگر نہ یاد ہوں تو دوبارہ پوچھ لیں، وہاں ہر ستون کے ساتھ نفل پڑھیں، ان کا اجر ہے۔ لیکن پڑھیں صدق کے دل سے، سچی نیت سے کریں، جو بھی عمل کریں۔ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، کامل اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب کی کامل اتباع کی، اطاعت کی توفیق، ہمت، قوت، استقامت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔